جی سوال ہے کہ ولیمہ کا طریقہ کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ شادی کے بعد جب میاں بیوی شب عروسی میں اکٹھے ہو جائیں تو اگلے روز عزیز و اقارب رشتہ دار کی دعوت کرنا ولیمہ کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ ولیمہ کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑے مجمع کو کھانا کھلایا جائے تو ولیمہ ہوتا ہے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس سنت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس حوالہ سے آسانی والا معاملہ رکھا ہے، جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کرو۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ولیمہ گوشت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، بلکہ جو چیز آسانی سے مل جائے، میسر آئے، اس کے ساتھ ولیمہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی صفیہ سے شادی کے وقت کھجور اور ستو کے ساتھ ولیمہ کیا۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ ولیمہ میں دولہا کی معاونت۔ ولیمہ ضروری ہے اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ ولیمہ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، تو ایسے غریب دولہا کی ولیمہ کے لیے معاونت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی معاونت سے معنی مدد کی جا سکتی ہے، جیسا کہ جب جنگ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولہا بنے تو شب عروسی کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ جنگ سے واپسی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عندہ شیء فلیجیب بہ، جس کے پاس جو کچھ ہے کھانے کے لیے وہ یہاں میرے پاس لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کھجوریں لے کے آئے، بعض گھی لے کے آئے، راوی کا خیال ہے کہ اس نے ستو کا بھی ذکر کیا ہے، پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، اور یہ روایت بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں موجود ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ کرنا سنت ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ولیمہ جو ہے بہت رشتہ داروں کو جمع کر کے، ہمسایوں کو، آنڈیوں گوانڈیوں کو، اور بہت سارے لوگ جمع کر کے ولیمہ کریں تو ولیمہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اسلام نے آسانی رکھی ہے، جتنے بندوں کو تم آسانی سے کھانا کھلا سکتے ہو اتنے بندوں کو دعوت پہ بلا لو تو یہ تمہارا ولیمہ ہے۔ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے بندے ہوں تو تب ولیمہ ہوگا۔ اگر اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پابندی ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی بندوں کو کہ اتنے بندوں کو کھانا کھلاؤ گے تو ولیمہ ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی دی ہے کہ جتنوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اتنوں کو دعوت دے دو، بلا لو، کھانا کھلا دو، یہ تمہارا ولیمہ ہو گیا۔ اب دوسری آسانی یہ دی کہ ولیمہ میں گوشت ہی پکائیں تو تب ولیمہ ہوگا، نہیں، جو تمہیں استطاعت ہے کچھ بھی لے آؤ، تم ولیمہ کر سکتے ہو، ہاں جی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر دولہے کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے پیسے نہیں تو رشتہ دار بھی، آنڈی گوانڈی، ہمسائے بھی اس کی معاونت کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر سے کچھ راشن دے دیں یا پیسے دے دیں، معاونت کر دیں، تو وہ اس معاونت سے اپنا ولیمہ کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر سے واپسی پر حضرت صفیہ سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقتی طور پہ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ جو جو تمہارے پاس ہے میرے دسترخوان پہ لے آؤ، تو کوئی نہ کوئی چیز وہ جو ان کے پاس تھی وہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ولیمہ کے طور پہ پیش کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے۔ یہ بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے بھائیوں،
ہم نے خود ہی یہ شادی والے معاملات کئی جگہوں پہ ایسی مشکلیں ڈالی ہوئی ہیں کہ مشکلوں سے بندے دو چار ہیں۔ آسانی والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے شادی والے معاملے میں بھی رکھا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حق مہر دو تو سب سے بہترین حق مہر وہ ہے جو آسانی سے دیا جائے اور اسی وقت دے دیا جائے۔ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے کیا جائے۔ سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جو استطاعت کے مطابق حلال چیزوں پہ مشتمل ہو، ہیں جی، استطاعت کے مطابق کیا جائے، آسانی سے کیا جائے۔ تو یہ پسندیدہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔